الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کل کی کلاس پہ آپ لوگوں نے بعد میں غور و فکر کیا ہوگا۔ ایک جنرل رول جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا غور و فکر کرنا ہے۔ جب ہم یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں پڑھتے تھے تو جو چیز ہم اسکول میں پڑھتے تھے اس کے اوپر ہم اس کو ریپیٹ کریں، اس پہ غور کریں، اس کو میک شور کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، ہمیں ہوم ورک دیا جاتا تھا، رائٹ؟ تو علم کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اس کو ریٹین کرنے کے لیے ریپیٹیشن اور اس کے بعد اس علم کو شیئر کرنا آپ کے اس علم کو آپ کے اندر ڈیپ اترنے میں مدد دے گا۔ اس لیے اسماء الحسنہ کا علم جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کلاس میں حاصل کریں، اس کے اوپر کلاس کے 1 گھنٹے کے اندر آپ جو بھی سنیں، اسی لیے ہم اس کو کوشش کریں گے بہت زیادہ ہم اوور ویلمنگ نہ ہو جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ چیزیں جو ہمارے ساتھ رہ سکیں، لیکن وہ ساتھ اسی صورت میں رہیں گی تو کلاس کے 1 گھنٹے کے بعد بھی آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ اس غور و فکر کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو شیئر کریں، جو آپ سیکھیں، جو آپ کو چیز ہٹ کرے، جو آپ کے دل کو لگے، اس کو اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں کہ اللہ کا یہ نیا نام ہم نے جانا ہے اور اس کی اپلیکیشن ہماری ایوری ڈے کی زندگی میں یہ تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح کا کوئی بھی پوائنٹ آپ کو جو 1 گھنٹے میں ملے اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیے گا، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نام جو ہے، اللہ کے کسی بھی نام سے ہم بے خبر نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ کی کسی صفت سے ہم غافل نہیں ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم شعوری طور پہ چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، ہم ان کی طرف اس طرح سے توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے جو دینے کا حق ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام پڑھیں گے وہ ہمارے لیے اتنے ہی زیادہ فیملیئر ہیں جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کائنات اصل میں اسی اللہ کی صفت کا مظہر ہے، اسی کا ایک پریزنٹیشن ہے۔ جیسے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم جو نام پڑھیں گے وہ ہے رحمان اینڈ رحیم، اور ہم اپنا جو کلاس کا پیٹرن ہے اس کو بھی چینج نہیں کریں گے، آپ کو میرے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، پھر ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس میں آگے چل پائیں گے۔ آپ میں سے کسی کو پتا ہے یا دیکھ کے آپ کو نظر آ رہا ہو رحمان اور رحیم کا مادہ کیا ہے؟ کون سی صفت اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی جو ہے وہ ان ناموں سے ظاہر ہو رہی ہے؟ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ را ہا میم، رحم جو ہے وہ ان دونوں ناموں کا مادہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمت جو ہے وہ ان ناموں کی بیک، ان ناموں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب دونوں ناموں کی صفت، دونوں ناموں کے پیچھے صفت ایک ہی ہے تو نام 2 کیوں ہیں؟ کیا ان دونوں ناموں میں کوئی فرق ہے؟ اگر یہ اللہ کی ایک ہی صفت کے 2 مظہر نام ہیں، اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں، اللہ رحمان ہے تو اتنی رحمت کے ساتھ ہمارے سامنے جو بھی وہ اس کی کاریگری ہمارے سامنے اس کی رحمت کی نشانی کے طور پہ آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم رحمت کی نشانیوں کو بھی ایک ایک کر کے دیکھیں گے بھی، لیکن اگر رحمان کے نام سے بھی وہی رحمت سامنے آتی ہے اور رحیم کے نام سے بھی رحمت ہی سامنے آتی ہے تو پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور یہ 2 نام الگ الگ طرح سے کس طرح سے اپنی آئیڈینٹی رکھتے ہیں؟ رحمان جو ہے وہ میں کہہ سکتی ہوں؟ جی بالکل ضرور۔ جی رحمان جو ہے وہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے ہر ایک کے لیے ہے وہ،
ہر جاندار اور بے جان جتنی بھی جو بھی کائنات میں چیزیں ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، سب اس کی رحمت سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. لیکن رحیم جو ہے وہ پھر ایک الگ صفت ہے جو کہ پھر ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں شاید اور زیادہ ہمیں نوازیں گے اور رحمت والا معاملہ کریں گے. جی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے ساتھ شاید نہ لگائیے گا آج کے بعد، یہ اللہ کی شان کے ساتھ جچتا نہیں ہے شاید کا. جی اچھا ٹھیک ہے، جواب آپ کا ماشاءاللہ بالکل بہت قریب ترین ہے، انشاءاللہ اسی کو ہم الیبوریٹ کریں گے. اب آپ پہلے جو ہے نا دیکھ لیجیے رحمت کیا ہوتی ہے، رحم کیا ہے. رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس احسان کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر، اس کائنات میں موجود ہر مخلوق کو بنا کر اور ان کو ان کی ضروریات دے کے کیا ہے. مطلب ایوری تھنگ از اللہ رحم، اللہ کی رحمت ہے وہ. اب اس میں سے جب ہم رحمان کہتے ہیں تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور جو لوگ تھوڑی سی عربک جانتے ہیں قرآنک عربک تو ان کو پتا ہے کہ فلان کے وزن پر عربی میں اوزان ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میننگ کے اندر ڈفرنس کریٹ ہوتا ہے. رحیم جو ہے وہ ایک رحم کا ایک اور مبالغے کا صیغہ ہے جو فعیل کے وزن پہ ہے. جیسے میری بہن نے بتایا علیم، رحیم، یہ ایک ہی وزن کے الفاظ ہیں اور یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. جب کسی چیز کوئی نام کوئی اسم جو ہے وہ فلان کے وزن پہ آتا ہے تو اس کے اندر شدت آتی ہے، انٹینسٹی اس کی انکریز ہو جاتی ہے. یعنی رحمان کا مطلب رحم بے انتہا، بے تحاشا شدت کے ساتھ رحمت جو ہے وہ رحمان کی خاصیت ہے. اور اس کے بعد رحیم جو ہے فعیل کا جو وزن ہوتا ہے اس میں دائمی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری صفات ہیں، اس میں ایک کانٹینیوٹی کا جو ہے وہ ایک اسفراری جو میننگ ہے وہ آ جاتا ہے جو مسلسل چلتا چلا جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ رحمت جو کائنات کے ساتھ شروع ہوئی ہے اور کائنات کے ساتھ ہی چلتی چلی جائے گی، اینی ون بیونڈ دیٹ، جس کے اندر کوئی ایک بہاؤ ہے، ایک مسلسل اس کے اندر ایک تسلسل ہے وہ جاری ہے، اس کے اندر کہیں پہ کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں، ایک انتہائی ڈسپلن اینڈ اسلوب کے ساتھ ایک ہی پیٹرن کے ساتھ جو رحمت چل رہی ہے وہ رحیم کی صفت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آتی ہے. رحمان جو ہے اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ طغیان آپ نے لفظ سنا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. طغیان کہتے ہیں کس چیز کو؟ جب کسی جگہ پہ طوفان بھی اسی وزن پہ ہے. تھوڑی ٹائم کی چیز ہوتی ہے، شدت کی چیز ہوتی ہے، رائٹ. جبکہ رحیم کے اندر جو ہے انٹینسٹی، اس کے اندر جو مبالغہ ہے وہ انٹینسٹی کے حساب سے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کنٹینیوٹی کے حساب سے، جاری اور ساری کے حساب سے. یہ تو گرامر کے حساب سے دونوں میں فرق ہو گیا. رحمان جو ہے اس میں شدت ہے، رحیم جو ہے اس کے اندر تسلسل ہے. اللہ کی رحمت میں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دونوں نام ہیں، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت میں شدت بھی ہے اور اللہ کی رحمت کے اندر کوئی بریک بھی نہیں ہے، تسلسل بھی ہے، دائمی ہے یہ. اس کے بعد رحمان جو ہے قرآن حصے میں پتہ چلتا ہے، یہ اس چیز کی دلیل میں آپ کو قرآن سے دوں گی. رحمان جو ہے یہ زیادہ جنرلائزڈ ٹرم ہے سب کے لیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری رحمت جو پوری کائنات کے لیے ہے، کائنات کا پیدا ہونا اور اس کے اندر ہر کافر، ہر فاسق، ہر مومن، ہر مخلوق، انسان اور دوسرے مخلوقات جو ہیں ان کا بھی، جو ان کا پیدا کرنا، ان کا پرورش کرنا، ان کی تقریر، ان کا آغاز، ان کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ جس صفت سے کر رہے ہیں وہ رحمان ہے. اور اس میں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی خاص صفت کے ساتھ، مخلوق کی کسی صفت کے ساتھ اپنے رحم کی صفت کو مخصوص کرتے ہیں تب وہ رحیم کے طور پہ وہاں پر ہمارے سامنے آتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورۃ الرحمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نام کہا الرحمن، اور اس کے بعد دنیا کے اندر اور دنیا کے باہر کی وہ ساری چیزیں جو ہم اس کے احسان کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں ان سب کو وہاں پہ گنوا دیا. یہ میری رحمت کی نشانیاں ہیں. آیات سورہ رحمان کی آیات نا، تو وہ اللہ کی اس صفت رحمان کی آیات ہیں وہ، رائٹ. لیکن رحیم جو ہے وہ قرآن کریم میں جہاں جہاں پہ آیا، شاذ ہی اکیلا کہیں پہ آیا. کبھی رحیم آیا غفور الرحیم، تواب الرحیم، رؤوف الرحیم، عزیز الرحیم،
जहां जहां पर रहीम की सिफत आई उसके साथ एक कंडीशन आई, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको किसी न किसी और सिफत के साथ कंडीशन किया हुआ था, मशरूत किया हुआ था। और हमें सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 156 में अल्लाह ताला ने इस बात को, जिसका तर्जुमा उसके आयत का एक हिस्सा है, उसका तर्जुमा आप लोगों के सामने रखती हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने ये रहमान और रहीम अपनी रहमत के जो खास और आम होने का, जो एक ज्यादा जनरलाइज्ड रहमान और एक स्पेसिफिक रहीम होने का जो है, वो वहां पर हमें खुल के बताया। और उस आयत का तर्जुमा क्या है? मेरी रहमत जो है उसकी वुसअत हर चीज पर छाई हुई है, फिर मैं उसको उन लोगों के लिए लिख देता हूं जो तकवा इख्तियार करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला मोमिनीन के साथ रहीम है, मुत्तकीन के साथ रहीम है, तवाबीन के साथ रहीम है, लेकिन पूरी कायनात के लिए रहमान है। और इसी से हमारे जो सल्फ हैं, जैसे कि हमारी एक बहन ने कहा, मुफस्सरीन हैं, उन्होंने ये नतीजा भी निकाला कि ये दुनिया के अंदर जो है, चूंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला हर कस न कस को, हर मखलूक को चला रहे हैं, बना रहे हैं, तो रहमान दुनिया के लिए है। और आखिरत में चूंकि सिर्फ उन लोगों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी रहमत से अपनी जन्नत की तरफ लेकर जाना है, जो दुनिया में उसके साथ वो जिम्मेदारियां पूरी करके गए हैं, या वो तकाजे पूरे करके गए हैं जो दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए उनसे किए गए थे, रहीम अल्लाह सुब्हाना ताला उनके लिए होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत का जो मुजाहरा हम दुनिया में देखते हैं, वो उसकी सिर्फ रहमान है, और जो हम आखिरत में देखेंगे वो रहीम के तौर पर वहां पर अपने रहम का मुजाहरा करेगा। और हम एक हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानते हैं, वो भी इसी तरह से तखसीस करती है अल्लाह की रहमत के दो हिस्से, और दो हिस्से इस तरह से हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मुझे इक्वेशन बताई है कि दुनिया अगर अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से कर दिए जाएं, तो उनमें से एक हिस्सा अल्लाह सुब्हाना ताला ने रहमत का इस दुनिया में उतारा है। और वो रहमत वो है, वो एक हिस्सा, वो इतना काफी है कि वहशी जानवर जो हैं, जिनको हम समझते हैं कि जज्बात और हमारी जैसी इंटेलिजेंस और उन चीजों से वो आ रही हैं, वो भी अपने बच्चों के ऊपर रहम करते हैं, उनके साथ काइंड होते हैं, उनकी जरूरियात का ख्याल रखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने पाँव के नीचे भी उनको नहीं आने देते। और बाकी जो 99 हिस्से हैं अगर उस अल्लाह की रहमत के, तो अल्लाह ताला उसका मुजाहरा करेंगे आखिरत में। यानी दुनिया में हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को रहमान के तौर पे जानते हैं, और आखिरत में हम उसकी रहमत का जो मुजाहरा देखेंगे वो बड़ा हिस्सा रहीम के तौर पे हमारे सामने आएगा। यहां तक समझ आई आपको दोनों नामों के मानी में फर्क? हम देखते हैं ना कि दुनिया के अंदर तो नाफरमान लोग भी जी रहे हैं, ऐसे लोग भी जी रहे हैं जो अल्लाह की जात ही का इनकार करके जी रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए अल्लाह की रहमत में हम कमी देखते हैं? अच्छा, हम पहले देख लेते हैं कि अल्लाह की रहमत के जो बेतहाशा दुनिया के अंदर हमें नजर आती है, वो कहाँ कहाँ पे नजर आती है। यानी अगर आपसे मैं पूछूं कि आप पर अल्लाह की पहली रहमत क्या है, तो आप क्या चीज आपके जहन में सबसे पहले आती है? हमारी तख्लीक। माशाअल्लाह, कि हम मुसलमान पैदा हुए मुसलमान घराने में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने एक सही दिमाग के साथ पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा इंसान बना के भेजा दुनिया में। बेशक अल्लाह ने बहुत सी चीजें हमें नेमतें से पैदा किया। हम इस दुनिया में नहीं आए तो उससे पहले हमारा दुनिया के अंदर रहने का, रिज़्क़ पाने का, हमारी तकदीर का एक एक तो नक्शा अल्लाह सुब्हाना ताला की जी जी बिल्कुल। वालिदैन हमारे आने से पहले अल्लाह ने दुनिया में भेजे ताकि हम दुनिया में आए तो आते ही रहम भरे हाथों में, रहम भरी गोदों के अंदर हम जो है वो परवरिश पाए। बल्कि रहम जो है वो तो दुनिया में आने से पहले माँ के रहम के अंदर हमें उतारा। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत जो है वो कहाँ से शुरू हो जाती है? हमारे इस दुनिया में आने से भी पहले। हमारी जिंदगी जो है वो अल्लाह की रहमत की निशानी है, और फिर उसके बाद इस जिंदगी को इस दुनिया के अंदर पनपने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो फिजिकल, जो रूहानी, स्पिरिचुअल, जो इमोशनल, जो चीजें उसको उसकी
اس کو اس کے سروائیول کے لیے، اس کے بڑھنے کے لیے، اس کے اور بہتری کی طرف اس زندگی کے جانے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ سب اللہ کی رحمت کی نشانیاں. تو ہمارا تخلیق کیا جانا، اس کے بعد ہمیں جو ہے ہمارے والدین کا دینا، ہماری صحت کا دینا، ہمارے حواس کا دینا، یہ سب اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے، اب یہ دیکھیں کہ کائنات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر اس کو بڑے اس پہ لے جائیں آپ کینوس پہ، تو اللہ نے ہمیں اس زمین پہ بھیجا ہے تو ہمارے آنے سے ہزاروں اور لاکھوں سال پہلے اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ آسمان کو ایسے بنا دیا کہ اس کو ہمارے اوپر گرتا نہیں ہے اس کا کوئی ٹکڑا کبھی بھی. خوف کے بغیر ہم جیتے ہیں کہ کوئی اس میں سے کچھ گر کے ہمارے سر پہ آ جائے گا، کسی بھی وقت اس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس زمین اور آسمان میں رات اور دن کا سلسلہ چلا دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. ان میں سے جو جو چیزیں اب بہت، یہ لسٹ بہت لمبی ہے. کچھ چیزوں کو ہم یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں گے کیونکہ ہم ان کو روز دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے. آج ہم ان کو دوبارہ شعور کی نظر سے دیکھیں گے، اور جس جس چیز کا نام یہاں پہ لیا جائے اس کے اوپر غور کیجئے گا کہ یہ کیسی اللہ کی رحمت ہے. اگر یہ نہ ہوتی، یہ کیسا احسان ہے اللہ کا کہ میری زندگی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی. وہ زندگی جس کی وجہ سے میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ یاسین میں کہ وہ پھر زندگی پاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ جھگڑنے والا بن جاتا ہے، وہ بحث کرنے لگتا ہے، وہ دلیلیں اور ثبوتیں مانگنا شروع کر دیتا ہے. رائٹ؟ تو وہ ممکن ہی نہیں تھا اگر اللہ کی یہ رحمتیں نہ ہوتی ہمارے ساتھ. یہ دن اور رات کتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہر روز دن ہوتا ہے، ہر روز رات ہوتی ہے. کبھی ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیے، یہ دن اور رات کا یہ سلسلہ ایسے نہ ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دن کو بنایا تھا کہ اس کا فضل تلاش کرو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، اور رات کو بنایا تھا کہ سکون لے سکو. زندگی کا بہترین جو ہے لطف وہ لوگ لے رہے ہیں جو جہاں پر دن اور رات کی لینتھ برابر ہے، وہ ان حصوں میں رہتے ہیں. اور ہماری جو دنیا ہے نا، اس کی پاپولیشن کا زیادہ حصہ اسی درمیان کی پٹی پہ ہے جہاں پہ دن اور رات کا فرق بالکل برابر برابر ہے. جیسے جیسے اس فرق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ہماری زندگی وہاں پر کم ہوتی جاتی ہے. صرف آپ کی میری زندگی کی بات نہیں ہے، دوسری مخلوقات بھی. پھر ویسے ویسے وہاں پر سروائیول بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو دن اور رات کے پیدا کر دینے کو جو ہے وہ ایک رحمت کی نشانی ہے. پھر اس کے بعد دن اور رات میں آنے اور جانے کا جو طریقہ ہے، کبھی ہم نے اس کو سوچا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے؟ کس طرح سے آہستگی کے ساتھ جو ہے وہ رات کی چادر دن کے اوپر سے کھینچی جاتی ہے، کس طرح سے آہستہ آہستہ اس کو واپس جو ہے وہ اوپر ڈالا جاتا ہے. کچھ اس کے اندر ابرپٹ نہیں ہے. جس دن ابرپٹ ہوگا نا، وہ دن ہوگا جب یہ کائنات کا جو نظام ہزاروں اور لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہوگا، ختم ہونے کا وقت ہوگا وہ ایکچولی. تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو اتنا سموتھلی دن کو رات میں پروتے ہوئے، رات کو دن میں پروتے ہوئے لے آتے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ دنوں کی اور سالوں کی گنتی جاری و ساری رہتی ہے. پانی کے اوپر غور کیا، کل بھی ہم نے پانی کی مثال دی تھی، اور آج جہاں پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں بارش ہو رہی ہے. کبھی پانی کے اوپر غور کیا کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اس چیز کی طرف ہمارا دھیان کروایا کہ زندگی جو ہے اس کا دار و مدار پانی کے اوپر ہے. اور آج سائنس بھی یہی کہتی ہے نا، پانی ہی زندگی کی بنیاد ہے. تو پانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو ہمارے لیے، آپ کو پتا زمین کے اوپر جتنا پانی ہے، کتنا پانی ہے بھلا زمین پہ؟ لیٹس سی سائنس کے اسٹوڈنٹس. جی 2 حصہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. اور زمین کا پانی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری سرچز جو ہے نا وہ ریسرچز اس پہ ہو چکی ہیں. گوگل کے اوپر کیلکولیشنز موجود ہوں گی انشاءاللہ کہ زمین کے اوپر ٹوٹل اماؤنٹ آف واٹر جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے.
پھر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ کبھی ہماری بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کبھی بہت کم ہوتی ہیں؟ کسی حصے میں بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، کسی میں بہت کم ہو رہی ہے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ اس کا اندازہ کس نے مقرر کیا ہوا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی پانی کو ری سائیکل کرتے ہیں، جس کو اگر ہم اپنے گھر کے اندر کرنا چاہیں نا، ایک ری سائیکل فلٹر لگانا چاہیں، ذرا اس کو بھی گوگل کر کے دیکھیے گا، جہاں جہاں پہ آپ موجود ہیں اس کی کاسٹ کیا ہے. ایک گھر کے لیے واٹر ری سائیکل کرنا ہو اس کی کاسٹ کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ 8 ارب آبادی کے لیے واٹر ری سائیکل کر رہے ہیں، اور ہر وقت ہر سال یہ مسلسل عمل ہو رہا ہے ہمارے کیا کہتے ہیں شعور میں آئے بغیر. ہم اس کو اٹینشن پے بھی نہیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. پانی کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا 2/3 پانی کا، وہ سمندر کی شکل میں موجود ہے. سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، انسان کے کسی کام کا نہیں وہ. اب جن ملکوں کے قریب سمندر ہے نا، وہاں بھی پانی کے لیے اللہ سوچتا ہے کہ کیا ہے، نمک ہی ہے نا، نکال لیں. بٹ دیٹ کاسٹ سو مچ فار دوز کنٹریز کہ وہ پانی وہاں سے نہیں لے سکتے. یہ بہت ریچ کنٹریز جو ہماری گلف کی ہیں نا، وہ بھی جو ہے بڑے محدود پیمانے پر سمندر کے پانی کو ریسائیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت کم. جھیلیں بناتے ہیں تب بھی جب بھی بارش ہو جائے اس کا پانی اکٹھا کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیچرل فلٹر میں سے ہو کے آتے ہیں. تو میٹھا پانی، وہی پانی جو ہے وہ اس میں سے نمک نکل جاتا ہے اور وہ انسان کے استعمال کے قابل ہو جاتا ہے. اب آپ واٹر سائیکل کے جس جس حصے کو غور کرنا شروع کریں گے نا، اللہ کی رحمت آپ کو اسی حصے میں نظر آئے گی. اور اس رحمت کا اندازہ جو ہے شاید ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو اس پانی کے اتنے ایزی، جیسے ٹیپ کھولا اور پانی آ گیا، اس کنوینئنس سے محروم ہوتے ہیں نا جو لوگ، ان کو اس پانی کی نعمت کا، اللہ کی اس رحمت کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے. آپ اور میں تو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، جو چیز ہمیں آرام سے مل جاتی ہے اس پہ تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. کتنے لوگ جو ہیں اللہ کی اس رحمت کو محسوس کرتے ہوئے خود رحمان اور رحیم بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو وضو کرتے ہوئے یا ڈشز دھوتے ہوئے یا شاور لیتے ہوئے بغیر ضرورت کے پانی ضائع نہیں کرتے، ٹیپ کو بند کر دیتے ہیں جب ضروری نہ ہو. اینی ویز ایسے ہی آپ نے ایک ایک چیز کے لیے سوچنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو پانی جو ہے اس کا ایک جو بارشوں کا سلسلہ ہے، ابھی گلف کی کنٹریز کا ذکر آیا تو یہ بھی ساتھ میں ذکر آئے گا کہ اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارش، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غیب کی کنجیوں میں سے ایک ہے بارش. جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے برساتا ہے، اور اس کا علم اور اس کی حکمت جو ہے وہ اس کے پیچھے ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس نے یہ رحمت کہاں پہ بھیجنی ہے. ان جنرل اللہ کی بارش جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے. ایک اسرائیلی کہاوت بھی ہے نا، بنی اسرائیل سے جو آئی ہے، کہ اللہ جب بہت خوش ہوتے ہیں تو وہ بارش کرتے ہیں. جو ہر روز رات کو سوتے ہوئے ہم سورۃ ملک پڑھتے ہیں، اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف ہمارا دھیان کروایا نا کہ اگر پانی جو ہے اللہ تعالیٰ نیچے لے جائے تو کون ہے جو اس کو لے آئے گا؟ کیا یہ اس کی رحمت کی نشانی نہیں ہے؟ اب ایک اور بڑی رحمت کی نشانی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے رشتوں کے درمیان نظر آتی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے نا کہ جانور بھی اپنی اولاد کے ساتھ رحیم ہوتا ہے، اس کو اپنے پاؤں کے نیچے نہیں آنے دیتا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بھی رحمت کے رشتوں میں پرویا ہوا ہے. اور وہ رشتے جو ہیں وہ ان کو کیا، سب سے پہلے تو رحم ہی کا رشتہ ہے. وہ رشتے جو ایک ماں سے شروع ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کے رشتے، پھر آپ کے والدین کے بہن بھائیوں کے رشتے، پھر آپ کی اولاد کے آگے جو
جو اسپاؤزز بنتے ہیں ان کے رحم کے رشتے، ان کے ماں باپ کے رحم کے رشتے، اور اسی طرح سے اس تمام کے تمام رشتے رحم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی بنیاد رحم کے اوپر ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث قدسی بتائی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے۔ جو کوئی رحم کو جوڑے گا، یعنی رحم کے رشتوں کو جوڑے گا، صلہ رحمی کرے گا، میں اس کو جوڑوں گا، اور جو کوئی اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ اسی طرح کے مفہوم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ رحم جو ہے رحمت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحم کہتا ہے کہ اللہ اس سے ملا جو مجھے ملائے، اور اسے کاٹ جو اسے کاٹے۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ رحم کے رشتے، ہمیں اپنے ماں باپ سے نیچرلی محبت ہے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے نیچرلی محبت ہے، لیکن یہ محبت جو ہے یہ اللہ ہی نہیں ڈالی ہے نا، کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک انسان ہمیں بنایا نا، تو انسان کے اندر ایک انس بھی روٹ ورڈ ہے اس کا، محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، انس کے ساتھ معاشرہ بنا کے رہیں، اور معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ رحم کے رشتوں سے شروع ہوتی ہے۔ اور آپ اس کو جو ہے وہ ٹریک بیک کرتے جائیں، لوگوں کو کچھ عرصہ پہلے تک بڑا کامن تھا، اب یہ کم ہو گیا، نسب جو ہے وہ لوگ اپنا کرتے ہیں، ٹریک بیک کرتے ہیں کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، اور آپ نہ ہو پرٹیکولر تو ٹریک بیک ہر انسان کا کہاں پہ جائے گا؟ ہوا کے رحم تک، رائٹ؟ ہم ایک ہی ماں کی اولاد ہیں سب۔ تو رحم جو ہے وہ نیچرلی ہمارے آنے سے پہلے ہماری انسیت کے رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمارے رحم کے رشتے، وہ جن کے ساتھ جو ہمارے ساتھ کائنڈنس کرتے ہیں اور جن کے ساتھ زندگی گزارنے کا تقاضا جو ہے وہ ہمارے سے کیا جاتا ہے کہ کائنڈنس کے ساتھ کریں۔ ان رشتوں کو جو آپ کے آس پاس ہیں اللہ کی صفت رحمت کی نشانی کے طور پہ دیکھیے۔ جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں نا ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، تو یہ رحم نیچرلی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، یہ کائنڈنس، محبت نیچرلی۔ لیکن جہاں پر ہمارے رشتے میں کہیں کوئی تلخی آتی ہے، جہاں پہ کوئی اختلاف آتا ہے، وہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے طور پہ مجھے دی ہے۔ اللہ کی رحمت کی جتنی نشانیاں ہم ڈسکس کریں گے نا یہاں پہ، وہ آزمائش بھی بن جاتی ہیں، انہی کے ذریعے سے انسان ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ان ساری نشانیوں میں جو رشتوں کی نشانیاں ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ایسا رشتہ بھی ہے ہمارا جو رحم سے نہیں آیا، وہ ہمارے اسپاؤسز ہیں، میاں اور بیوی کا رشتہ، اللہ یہ کہ کسی کی شادی کزن سے ہوئی ہو، پھر اس میں دو طرح سے رحمت آ جاتی ہے اور دو طرح سے آزمائش بھی۔ لیکن اس رشتے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے کو بنانے کی ضرورت تھی تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ اور پھر چونکہ یہ رحم سے نہیں آیا تھا تو اللہ نے خود کہا کہ میں نے اس کے درمیان میں، اس رشتے میں مودت اور رحمت رکھ دی ہے، اور اس پھر اس رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، اس رحمت کو جو اللہ تعالیٰ اس نکاح کے بعد زوجین کے درمیان میں رکھتے ہیں، ہم اس رحمت کو لینے کے لیے، اس کو انجوائے کرنے کے لیے، اس کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دوسرے میں سکون دونوں حاصل کریں، ہم اپنے رحم کے رشتے چھوڑ کے آتے ہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بگ اسکیم، اس کی رحمت کی جو بڑی اسکیم ہے رحمان کی، اس کا حصہ ہے یہ سارا کچھ۔ زندگی کو آگے چلانا تھا نا، تو رحم کے ساتھ آپ بندھے بھی رہیں گے، لیکن آگے چلنے کے لیے ایک نیا رشتہ اللہ کی پیدا کی ہوئی رحمت سے نبھائیں گے۔
اور پھر مزید رحم کے رشتے وہاں سے پروڈیوس ہوں گے. سبحان اللہ، کیسی رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. پھر اس کے بعد میں نے آلریڈی کہہ دیا کہ ہم ٹریک بیک کریں تو ہم سب آپس میں رحم کے رشتے ہی سے جڑے ہوئے ہیں. حوا علیہ السلام کا رحم، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے آپ کو رحمتوں کی طلب ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے اوپر اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، اپنے احسانات جاری و ساری رکھیں، تو پھر آپ اس کے بندوں کے ساتھ رحمت والا رویہ اختیار کریں. ان جنرل وہ لوگ، وہ تمام لوگ جو نہ رحم سے آپ سے جڑے ہوئے ہیں، نہ وہ ایک ایسے رشتے کے ذریعے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس میں اللہ نے رحمت پیدا کر دی ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ تقاضا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اہل زمین پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے. ایک ہمارا رشتہ رحم کا، رحمت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اس آیت سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کیا بات آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ تھوڑا ٹائم گزر گیا، آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک نہیں آیا، میں بول رہی ہوں، آپ لوگوں کی باری ہے. یعنی وہ تمام عالمین کے لیے، یعنی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے، پرندوں، مطلب ہر قسم کی، ہر تمام مخلوقات کے لیے ان کا وہ کائنڈنس تھی ان کی. اوکے، بیسیکلی انہوں نے ہدایت کا راستہ دکھایا، ہدایت کا راستہ دکھایا پوری انسانیت. جزاکم اللہ خیرا کثیر. میں یہ پوچھنے والی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے. اس کا ثبوت ہم دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک باغ میں گئے اور ایک اونٹ جو ہے وہ بلبلا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کے کہا کہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو، تو آپ رحمت للعالمین ہو گئے. ایک صحابی نے ایک چڑیا کا بچہ اٹھا لیا تھا اور چڑیا اوپر چکر لگا رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا کہ اس کو واپس رکھ کے آؤ، اور ماں کو بے چین کیوں کر دیا تم نے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے. لیکن آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیسے ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا وہ پیغام ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں جس کے ذریعے سے آج بھی ہمیں اس اونٹ کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہوگا، جس پہ ہم ایمان لائیں گے، جس پہ ہم عمل کریں گے، تو آج بھی چڑیا کا کوئی بچہ جو ہے وہ کہیں پہ تڑپتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اس لیے بھی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے آخری آنے والے انسان تک کی بخشش کے لیے رو رہے ہیں، اور اس کے بعد صرف دنیا کے آخری انسان کے لیے نہیں، حشر کے میدان میں بھی لوگوں کی بخشش کے لیے جو ہے وہ پریشان ہے، جہاں پہ ہر شخص نفسی نفسی کے لیے عالم میں گھوم رہا ہے. جب پورے صراط پہ سے گزرے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا امتی کے لیے دعائیں سلامتی کی مانگ رہے ہیں. سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احسانات ہیں، جو ان کی ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے تک پہنچی ہیں، جو احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پورے دن اور رات لگا کر چھوڑا ہمارے درمیان. اللہم صلی وسلم علی نبی. اب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پہ اللہ کا رحم ہے کہ آپ رحم والے ہیں، آپ نرم دل ہیں. سبحان اللہ. اتنی بڑی ذمہ داری کسی کے اوپر آئے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تھی کہ اب آپ جو ہے وہ
تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کے ان کے درمیان میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، چھوڑیں گے، میک شور کریں گے ہر ایک تک وہ پیغام پہنچے. جو ذمہ داری، مطلب اتنی بڑی ذمہ داری کرنے والا کروانے والا اللہ، وہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں. اس کی رحمتوں کا حصہ ہے کہ وہ خود جو ہے وہ جو ذمہ داریاں ڈالتا ہے ان کو پورا کرنے کے لیے سارے ٹولز بھی دے دیتا ہے، طریقے بھی سکھا دیتا ہے. سب یہ اس کی رحمت ہی کا پلان ہوتا ہے. لیکن جب کسی کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے، آپ کے اوپر آج شام کو جو ہے آپ کو ایکسٹرا کھانا جو ہے وہ بنانا پڑ جائے، کچھ مہمان آ گئے اچانک، تو ذمہ داری آتے ہی سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے نا، وہ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے. اب مجھے یہ کام کرنا تھا، میں یہ بھی کرنا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی بھاری ذمہ داری تھی، اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے نرم دل ہے، نرم زبان ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کو اتنی تفصیل سے ہم اس لیے دوبارہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہی ہم نے کرنا ہے. اللہ کی رحمت کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے کسی کا نرم دل ہونا، کسی کا نرم زبان ہونا، اور اس رحمت کی وجہ سے وہ بہت ساری اور رحمتیں سمیٹ رہا ہوتا ہے اور بانٹ رہا ہوتا ہے. اور اس کی نشانی ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ایمان والوں کی جماعت بنی، آج ہم لوگ وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی حدیثوں، انہی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسی جماعت نہیں بنتی. اس لیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے اس مظاہرے کو کرنے پہ فوکس نہیں کرتے. ہم شعلہ بیان ہوتے ہیں تو ہم نرمی اور ایک دوسرے کے درمیان جو رحمت اور محبت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں. ہم نے بیان، چونکہ ہم نے پیغام پہنچانا ہے نا. اچھا، یہ وہ ساری رحمتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بینیفٹ ہیں، جو ہمارے اوپر خوشگوار تاثر چھوڑتی ہیں، جن کو ہم طلب کرتے ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں، اور بہت ساری ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں بیان کرتے ہیں. ان کو ایک ایک کو لیتے جائیں. اس میں سب سے پہلے اللہ نے کہا میری رحمت کی جو نشانی ہے نا وہ ہے علم القرآن، قرآن کا علم. اس کے بعد خلق الانسان، جو انسان جو ہے قرآن کے علم کے بغیر ہوتا ہے وہ بھی رحمت کی نشانی نہیں ہوتا. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ تمام رحمتیں جو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں اور ان کے اوپر دیکھنے کی مزید خواہش اور طلب رکھتے ہیں، اسی پہ ہم نے غور اور فکر اور تدبر کرنا ہے پورا ویک انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس تک. کہاں کہاں اللہ کی رحمت ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک بار پھر سے بتائیے گا، میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں ہماری زندگی اللہ کی رحمت کیسے ہے؟ زندگی تو امتحان ہے، اور امتحان رحمت کب ہوتا؟ اب ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مخصوص ہو گیا نا پھر تو زندگی کچھ لوگوں کے لیے رحمت بھی، باقی لوگوں کے لیے تو پھر مصیبت ہی ہے. I think, Assalamu alaikum. I think by comparing other people, those who are sick اور جو صحت مند ہیں, I think دیکھ کے ان کو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں پہ کرم ہے، رحمت ہے کہ ہم صحت مند ہیں. That's one of the examples. Okay. اور ایسا بھی ہے کہ جیسے ہمارے پاس عمل کی اپنی اصلاح کی عمل کا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. ماشاءاللہ آپ سب نے ٹھیک کہا ہے، اور میں جانتی ہوں باقی لوگ جو کلاس میں ابھی تک خاموش ہیں وہ سب بھی اسی طرح سے کوئی نہ کوئی ایک پہلو لے کے آئیں گے اور وہ بھی سب درست ہوں گے. میں آپ کو اپنی اپروچ بتاتی ہوں کہ میں اس کو کیسے دیکھتی ہوں. کسی بھی چیز کو جب آپ نے دیکھنا نا تو اس کے آغاز پہ چلے جائیے، اور اسی آغاز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 7 بار ہمیں قرآن کریم میں لے کے جاتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور میں چونکہ اس واقعے کے اوپر ہر چیز جہاں پہ الجھتی ہوں نہیں سمجھ آتی میں اسی واقعے پہ جا کے غور اور فکر کرتی ہوں، اور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ وہاں سے سمجھ دے دیتے ہیں. کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا
اور مجھے لگتا ہے کہ ہر کلاس میں ہم کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں سے سیکھتے ہی رہیں گے. تو ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اپنے خلیفہ کے طور پہ، رائٹ؟ اور وہاں پہ موجود دو مخلوقات کو ریجیکٹ کیا، شیطان کو تو ظاہری طور پہ اور ایکچولی چھپے ہوئے الفاظ میں ما تبدون میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی ریجیکٹ کیا اور انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. اور اپنا خلیفہ بنانے کا مطلب ہے، آپ سوچیے دنیا کے اندر آپ کو وہ خلیفہ بنانے میں ہمارے اوپر ذمہ داری بھی آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں صلاحیتیں بھی دی، اس کے لیے ہمیں ٹولز بھی دیے، سب کچھ. لیکن جب آپ کسی کو کوئی پوسٹ دیتے ہیں اور باقی سب کو ریجیکٹ کرتے ہیں، isn't that a رحمت in itself؟ دنیا کے اندر آپ کو کہا جائے کہ آپ کی پروموشن ہو رہی ہے اور پروموشن ہونے کے ساتھ آپ کے ٹیبل کے اوپر اتنی فائلوں کا اضافہ ہو جانا، اب آپ کی جو ہے مانیٹرنگ اور بھی زیادہ سخت ہوگی کیونکہ آپ کی پوسٹ بڑھ گئی ہے. اسٹل دین آپ اس کو ایز اے بلیسنگ ہی لیتے ہیں. آپ گھر آ کے اپنے دوستوں کو کھانا کھلاتے ہیں، میری پروموشن ہو گئی ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اولاد آدم کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا تو زندگی اپنے تمام تر امتحانات، تمام تر ناپسندیدہ پہلوؤں کے باوجود اس کی رحمت تھی میرے اور آپ کے لیے. ابھی تک ہم نے جتنی بھی اللہ کی رحمتیں، بلیسنگز ہم نے ڈسکس کی ہیں نا، وہ سب کی سب کیا ہیں؟ وہ پازیٹیو ہیں، وہ ہیں جن کے امپیکٹ، جن کے فائدے ہمیں نظر آتے ہیں. کبھی کبھی، بلکہ کبھی کبھی کیا موسٹ آف دا ٹائم شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اپنے اندر بھی ایک حصہ جو ہے نا وہ برائیوں کو ہائی لائٹ کرنے والا ہے، ہمارے نفس کا جو شر والا حصہ ہے. اکثر اوقات یہ جو اچھی چیزیں ہیں نا، ان کو ہمیں باقاعدہ طور پہ، شعوری طور پہ ان کے اوپر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، لیکن جو برے پہلو ہوتے ہیں نا وہ ہائی لائٹ ہو کے سامنے آتے ہیں، وہ ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں. شیطان بڑا کرتا ہے، کبھی ہمارا نفس بڑا کرتا ہے. کیا وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتے ہیں؟ ابھی ہم نے کہا بارش اللہ کی رحمت ہے، جب بارش نہیں ہو رہی تب کیا ہے؟ کیا اللہ کی رحمت نہیں ہے وہ؟ زندگی اللہ کی رحمت ہے جب تک اس میں سب کچھ اچھا اچھا چل رہا. صحت اللہ کی رحمت ہے، جب آپ بیمار ہیں تو کیا اس کے اندر اللہ کی کوئی رحمت نہیں؟ میرا خیال ہے ہر چیز میں رحمت ہے. جواب دے رہا ہے. میرا خیال میں اللہ کی ہر تمام جو دنیا میں پیش آتی ہے، مثلا آپ نے کہا بیماری، اس میں بھی رحمت ہے. انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور اس کو اپنی جب ویکنیس، تفصیل میں نہیں جا رہی، صحت ہے تب بھی وہ نعمت ہے، بارش ہو رہی ہے تب بھی نعمت ہے، کیونکہ تمام انسانوں کو، سبھی کو، نباتات کو بھی ضرورت ہے. جب بارش نہیں ہو رہی تب بھی وہ نعمت ہے، کیونکہ اس وقت فصل کو پکنے یا دوسری چیزوں کو مفصل جواب ہو جائے گا. ان سب تو ہر حال میں ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے ودیعت ہو رہی ہے وہ نعمت ہی ہے. چلیے ایک چیز کے اوپر ہم جو ہے وہ ایگری کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز آتی ہے وہ رحمت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی ہماری پسندیدہ نعمت کی شکل میں ہو یا کوئی ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑے، ناخوشگوار چیز ہو، تب بھی وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. سب سے سیدھا اور آسان پہلو تو اس میں یہ ہے کہ جب کوئی سی چیز کے اندر ناپسندیدہ پہلو آتا ہے نا، تو ایکچولی آپ کو اس کے پسندیدہ پہلو کے اوپر آپ کا دھیان جاتا ہے. واٹ یو آر مسنگ ناؤ. جیسے ابھی پانی کی مثال میں نے کہا تھا کہ آپ اور میں تو ٹیپ کھولتے ہیں اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. جب کبھی ٹیپ کھولے اور پانی نہ مل سکے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واٹ گڈ تھنگ یو آر مسنگ ناؤ. اس کی قیمت اسی وقت پتہ چلتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں بتایا ہے کہ ہر چیز کو میں نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے. ایک کے ہونے سے دوسرے کا مکمل ہونا جو ہے وہ لازم ہے. جب تک دوسرا آپ کو پہلو نظر نہیں آئے گا، ایک پہلو اس کا مکمل نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کی اور میری زندگی ہے نا،
उसके मुख्तलिफ मरहले बनाए हुए हैं। इस जिंदगी को, जिसको हमने कहा ना ब्लेसिंग, अपने आप में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम पे रहम किया था जब हमें खल्क करने का इरादा फरमा लिया था। उसके बहुत से मरहले हैं जिसमें से हम गुजरते हुए जाते हैं, और उसके दो मेजर जो हैं जिनका बार बार हम जिक्र करते हैं, दुनिया और उखरा, आखिरत। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी तरह से आजमाइश भी दो तरह से रखी हुई है, पसंदीदा और नापसंदीदा। दोनों ही हालात का सामना हर किसी को करना है। और खुशनसीब वो है, अब दुनिया और आखिरत का हमें बड़ी अच्छी से पता है, अकीदा आखिरत हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। तो दुनिया जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बताते हैं, आखिरत जो है वो बेहतर भी है और हमेशा रहने वाली भी है, दुनिया जो है वो हल्की भी है और खत्म हो जाने वाली भी है। तो जिसको आजमाइश के नापसंदीदा पहलू को दुनिया में देखना पड़ गया, इसका मतलब ये है कि आखिरत के लिए उसका दूसरा पहलू उसके लिए होगा, यानी कि अच्छा वाला। जबकि जिसने दुनिया में अच्छा पहलू देख लिया जिंदगी की आजमाइश का, कोई मुश्किल ही नहीं आई, पसंदीदा हालात में गुजार के चले गए, तो इसका मतलब क्या है, उस कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी में अब उनको आजमाइश का दूसरा पहलू देखना पड़ेगा, यानी कि नापसंदीदा, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुज़म्मिल में कहा कि एक घाटी है, इसकी एक तरफ की चढ़ाई जो है मुश्किल है और एक तरफ वाली आसान है। अब हर इंसान को इस घाटी के दोनों तरफ सफर तो करना है, और चॉइस आपको दी गई है कि आप इस जिंदगी के दुनिया के हिस्से में किस तरफ का सफर करना चाहते हैं, और उस आखिरत के हमेशा रहने हिस्से में किस तरफ का सफर आपके लिए फिर आपका मुंतजिर होगा। तो दुनिया में जो नापसंदीदा हालात से गुजरता है, उसमें रहमत ये है कि वो हमेशगी की जिंदगी में उस आजमाइश से, उस मुश्किल से बचाया जाएगा। अब जो भी आपकी जिंदगी में आजमाइश आए, इस नजर से देखें उसको, और इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सी आयात, बहुत सी अहादीस हमारे पास मौजूद है। इस फलसफे को जिन्होंने इजी करके छोटे छोटे हिस्सों में, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मोमिन को कांटा भी चुभता है तो उसके बदले में अजर मिलता है, तो उसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे तकलीफ पहुंच गई, अब उम्मीद रखो इसका बदला आखिरत में अच्छा मिलने वाला है। यही फलसफा जब किसी को समझ में आ जाता है ना, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात भी समझ आती है कि दुनिया जो है वो मोमिन के लिए कैद खाना है, और आखिरत में मोमिन जो है वो आजाद खुशी भरी जिंदगी गुजारेंगे। जबकि काफिर इस दुनिया में जन्नत की सी जिंदगी गुजारता है, अपनी सारी दिल पसंद चीजें यहीं पे इकट्ठी करता है, क्योंकि आखिरत में वो उनसे महरूम होने वाला है। हदीस कुदसी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे कितने पक्के और कितने सच्चे और कितने बड़े हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम, मैं बंदा मोमिन को मौत नहीं दूंगा, मैं चाहूंगा कि उस पर रहम किया जाए, और फिर मैं उसकी रूह उस वक्त तक कब्ज नहीं करूंगा जब तक उसको उसके माल, उसके अहल, उसकी औलाद के साथ आजमा ना लूं। और फिर मेरा बंदा इस हाल में मुझसे मुलाकात करेगा कि उस पे गुनाहों का कोई बार नहीं होगा। यहाँ तक इसी हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ तक कि अगर पूरी जिंदगी में आजमाइशें भुगत के भी उसके ऊपर कुछ गुनाह हुए तो मैं सकराते मौत उस पर सख्त कर दूंगा। हम किस तरह से किसी को जब देखते हैं कि कोई मुश्किल मौत इस दुनिया में उसको मिलती है, और हम दुआएं भी करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इवन सकराते मौत के जरिए से उन लोगों की बख्शिश कर रहा होता है। दुनिया में तकलीफ सह लो जितनी भी है, यहीं पे इस दुनिया की जिंदगी के खत्म होने के साथ खत्म हो जाएगी, और उसके बदले में आखिरत की कुछ आसानी मिलेगी। तो इस वजह से दुनिया के मसाइब जो हैं वो अल्लाह की रहमत है। मौत जो इस दुनिया की एक तल्ख और नागवार तरीन हकीकत है, कोई मरना नहीं चाहता,
ایمان والوں کے لیے تو وہ رحمت ہے. اسی لیے تو میدان جنگ میں جاتے ہیں کہ اے اللہ یہ زندگی ختم ہونی ہی ہونی ہے، تیری راہ میں دیکھے جاتے ہیں. پھر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا آج فلسطین کے مسلمان ہوں، ان کے لیے وہ موت رحمت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تو وسعت ان جنرل ہر انسان کے لیے یہ والی وسعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی موجود ہے. دنیا کی رحمت اور آخرت کی رحمت، اور ان دونوں کے درمیان میں جو آزمائش ہے، جو انسان کے اختیار اور چوائس کی آزمائش ہے، وہ سب کچھ اسپیسیفک رحمتیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم محسوس کرتے ہیں. ہر سال دن کے کچھ حصوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، رحمان کی رحمت جوش میں آتی ہے. جب رات کے آخری پہر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتا ہے اپنے بندوں کو، اپنی رحمت کے لیے خود پکارتا ہے کہ کسی کو چاہیے. جمعہ کے روز میں کچھ گھڑیاں آتی ہیں جب سال کے کچھ خاص دنوں میں کچھ اوقات ایسے، کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں جب ایک پورے کا پورا مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر کے آپ کے اور میرے درمیان جو ہے اس کو اتار دیتے ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ اللہ کی رحمت کو محسوس کریں اس دنیا کے اندر، اور اس رحمت سے اپنے اندر جو ہے وہ رحم والی خصوصیات پیدا کریں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح اپنی رحمت کو لٹائے جا رہا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی کوشش کرنی ہے. بالکل کل ہم نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پڑھنے سے ہم اپنے اندر کا ایک حصہ کھوجیں گے. اس نے اپنی روح جو ہے ہمارے اندر پھونکی ہوئی ہے. اگر اتنی رحمت اس کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو رحمتوں کے مظاہرے ہمارے سے بھی ہونے چاہیے نا. ہمیں رحمان بھی ہونا چاہیے. جب ہم جنرل ارریسپیکٹو کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کیسے حالات ہیں، اپنی کائنڈنس جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، حالات کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ اس کا مظاہرہ کریں. جہاں پر جو چیز خیر کی ہم کر سکتے ہیں، کائنڈنس کی کر سکتے ہیں، اس کو ارریسپیکٹو کریں. اور کہیں کہیں پہ ہمیں پھر رحیم بھی ہونا پڑتا ہے، جہاں پہ ہم کنڈیشنل رحم کر رہے ہوتے ہیں لیکن مسلسل کر رہے ہوتے ہیں. اب اپنے اولاد کے ساتھ ہم رحم کا کون سا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں؟ جب ہمارا ریلیشن ہمارے بچوں کے ساتھ ہے. سب سے زیادہ کائنڈنس میرا خیال ہے اس دنیا میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں والدین اور خاص طور پہ والدہ کی محبت جو ہے نا اس کے رحم کا ذکر کیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ رحم کا مظاہرہ انسانوں کے درمیان اسی ریلیشن میں کرتا ہے. تو ہم اپنے جو اولاد کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، جو انسان کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، ہم رحمان ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں. یہ کبھی رحمان اور کبھی رحیم. میرے اندر یہ میں خود محسوس کرتی ہوں اس چیز کو کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ہم رحمان ہوتے ہیں، ہم ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے اریٹیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تنگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، نیند خراب ہوگی، صحت خراب ہوگی، لیکن ہم پھر بھی ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے ہم زیادہ اسپیسیفک ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے اگر کسی کے 5 بچے ہوں، 4 بچے ہوں تو بڑھاپے میں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا چوز کرتا ہے. چلیے مزید بھی غور کیجیے گا.
हो सकता है ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप लोग कुछ इसके अलावा सोच पाए। और ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है कि हम हर एज में बच्चों की कभी रहमान और कभी रहीम दोनों तरह से ही होते हैं। ज्यादा सादतमंद बच्चा जो होता है वो हमसे ज्यादा काइंडनेस होती है, चाहते ना चाहते हुए। वालिदैन के साथ हमारा रवैया जो है, दुनिया में अगर हम आते हैं तो अल्लाह की रहमत के बाद अगली रहमत जो हमें संभालती है हमारी जिंदगी को, वो वालिदैन की होती है। तो हमारा अगला जो हमारी काइंडनेस, हमारी रूह का जो ये हिस्सा है, जो ये सिफ्त है रहमत वाली, उसके हकदार हमारे वालिदैन हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें कहा कि उनके साथ रहम का मामला करना और खुद भी उन पे रहम करना और अल्लाह से भी उनके लिए रहम की दुआ करना। फिर ज़ौजान की बाहमी उल्फत और मोहब्बत पे भी हमने बात कर ली, सिला रहमी पे भी बात होगी। हमने थोड़ा फोकस होना है। देखिए याद रखिएगा, ये खास तौर पे सिला रहमी में बहुत, क्योंकि ये वो जगह हैं जो हमारे नाजुक 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 मरहले पॉइंट्स हैं, जिनका फायदा, जो कमजोरियां वाला जो एरिया ना, ये वो है जिसका फायदा शैतान उठाता है। फिर अगर आपने किसी के अच्छे सलूक के बदले, क्योंकि वो सिला रहमी कर रहे थे तो आप भी सिला रहमी कर रहे थे, तो आपने क्या किया उसमें? आपका कमाल, आपकी रहमत का ज़हूर उसी वक्त होगा जब किसी का सलूक खराब है और आप फिर भी सिला रहमी कर रहे हैं। अपने अमल की चाबी किसी के हाथ में ना दें कि वो आपको बताएंगे अपने अमल से कि आपने क्या अमल करना है। कुछ उसूल अपने लिए मुकर्रर कर लें और सिला रहमी उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट अल्लाह सुब्हाना ताला रखते हैं। रहम के रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते रहना, उसमें सलूक करते रहना। और कुरान तो अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत की बहुत बड़ी जो है वो निशानी है, बहुत बड़ा जरिया है। और हमने जो काम करने हैं उनमें से एक ये है कि कुरान के साथ वक्त ज्यादा गुजारना। जितना ज्यादा आप कुरान के साथ वक्त गुजारेंगे उतना आपकी सिफ्ते रहमत फ्लोरिश करेगी, तरक्की पाएगी, नमो पाएगी। उतना ज्यादा आपसे रहमत का ज़हूर ज्यादा होगा और उतना ज्यादा आपके ऊपर रहमत होगी। क्योंकि हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, अल्लाह ताला ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि ये अल्लाह की रहमत है तुम नरम हो लोगों के लिए, आप लोगों के साथ रहीम होते जाएं, रहम करने वाले होते जाएं, अल्लाह ताला आपके ऊपर ज्यादा रहीम हो रहा है। ये भी इस चीज की निशानी है, आपके ऊपर ज्यादा रहम किया जा रहा है। तो कुरान के साथ जितना ज्यादा वक्त गुजारेंगे आपको उस रहमत का शऊर और भी ज्यादा होता चला जाएगा। और कुरान तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक ऐसी रहमत है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि अगर इसको सुन भी लोगे ना, इत्मीनान से बैठ के सुन लिया करो, तो भी तुम्हारे ऊपर रहम किया जाएगा। इसका सुनना, इसका पढ़ना, इस पे गौर करना, इस पे अमल करना, किसी लेवल के ऊपर कुरान के साथ आपका कनेक्शन जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की तरफ लेके जाने वाला है। आपसे रहमत के मुजाहरे होने लगेंगे, जो हम चाहते हैं कि अल्लाह के खलीफा होने के नाते जो सिफ्तें हम अल्लाह की पढ़े हमारे अंदर पैदा हो जाएं, तो वो कुरान के साथ जुड़े रहने से रहमान तो फॉर श्योर, रहमत तो आपकी जो है वो आपके ऊपर उमंड की अल्लाह ताला की आएगी और आप लोगों के ऊपर खुश दिली के साथ रहमत जो है वो। क्या ये इत्तेफाक है कि जो लोग जो है वो किसी कुरान के इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए होते हैं, बाकी सारी जो है वो वॉलंटियर जगहों पे, सोशल वर्क की जगहों पे वही नजर आते हैं? नहीं, ये अल्लाह ताला की रहमत हो जाती है उन पे कि अल्लाह ताला और भी उनको लोगों के लिए खैर का बाइस बना देते हैं, उनसे और भी रहमत के काम लेते हैं। ओके, सुभान अल्लाह। हमारा वक्त जो है वो तो ऑलरेडी ऊपर हो गया, हमने तो एक नाम और पढ़ना था अभी। चलिए, सुभान अल्लाह। आज हमने जो अल्लाह का जो नाम पढ़ा है वो इतना बड़ा है कि इसके लिए पूरा हफ्ता अब हम इस पे सोचेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू ताला की ये रहमत है कि हम इसी के साथ खत्म कर रहे हैं। अगर आप में से किसी ने कुछ कहना है तो प्लीज आप बात कर सकते हैं, वरना फिर हम दुआ करके क्लास को खत्म करते हैं। और आपका होमवर्क, ये जो 2 क्वेश्चन है ना आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये आपका होमवर्क है। आपने इनको लिख के करना है, आपने इनको सोच के करना है, आपने इनको रिकॉर्ड करके करना है, लेकिन अपने दिमाग को इन 2 सवालों के ऊपर फोकस रखना है। ये स्क्रीन
आपके सामने पूरा हफ्ता बार बार आनी चाहिए कि अल्लाह की रहमत हमें कहाँ कहाँ घेरे हुए है, किस किस चीज को आप देखेंगे तो आपको उसमें अल्लाह की रहमत नजर आएगी, और फिर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि शायद हमें अल्लाह की रहमत से महरूम कर देती हैं। और साथ में ये भी ऐड कर लीजिए कि किन किन जगहों पे हम जो है अल्लाह सुब्हाना ताला रहमान और रहीम के नुमाइंदा बन के खड़े हैं, कहाँ पे हमारे अंदर से अल्लाह की ये सिफ्त जो है वो नुमाया होके सामने आ रही है, उसका मुजाहिरा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उसकी रहमत को महसूस करने, उसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, उसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपनी रहमत के लाजवाब खजाने में से हमारे ऊपर रहम फरमाता चला जाए, यहाँ तक कि हम उसकी हतमी अल्टीमेट रहमत जन्नत को पाले। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।